الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تمام اعمالوں کا، تمام کاموں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں ایک دلچسپ واقعہ جو تاریخ پہ مرقوم ہے میں بیان کروں گا کہ نیت کے اللہ رب العزت نے کتنی بڑی برکت رکھی ہے۔ تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد ایوب، جن کا نام ایوب ہے اور جنہیں نجم الدین ایوب بھی فرماتے ہیں، تو آپ سے آپ کے عزیز نے جو ہے فرمایا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ کے لیے جو ہے دور دراز ملکوں کے خوبصورت حسین شہزادیوں کی جو ہے پیغام نکاح آ رہی ہے اور آپ جو ہے نکاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں ایسی عورت سے نکاح کروں گا جس کے اندر دو خوبیاں اور دو شرائط پایا جائیں۔ وہ دو خوبی یہ ہے کہ اس کے بطن سے اللہ رب العزت ایک ایسے مرد مجاہد پیدا فرمائے کہ جس مرد مجاہد کے ہاتھوں اللہ کے قبلہ اول، اللہ کے گھر جو بیت المقدس ہے وہ فتح ہو، اور دوسری جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مجھے جنت تک لے جائے۔ تو آپ کے عزیز نے فرمایا کہ ایسی خوبیاں پانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیت کا نام برکت ہے اور اللہ جو نیت کرتا ہے اس کو پورا فرماتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ اپنے شیخ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسجد میں گئے، اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو اسی اثنا میں ایک انتہائی غریب لڑکی، غریب گھرانے کے لڑکی آئی اور پردے کے آڑ سے فرمانے لگے، شیخ السلام علیکم۔ تو شیخ نے کہا وعلیکم السلام بیٹی، میں نے آپ کے لیے جو ہے ایک رشتہ بھیجا کہ آپ کو وہ رشتہ پسند آیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ شیخ میں چاہتی ہوں کہ میری نکاح ایک ایسے مرد سے پیدا ہو کہ جو مجھے ایسا جو ہے شاہ سوار اور ایسا مرد مجاہد دے کہ جس کے ہاتھوں اللہ کے گھر بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول فتح ہو، اور دوسرا وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ میں کے جو ہے مجھے جنت پہ لے جائے۔ تو حضرت ایوب رحمہ اللہ جو شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے سنا تو کہا شیخ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہی نیت جو ہے میرا بھی ہے اور یہی نیت اس لڑکی کے۔ بالآخر حضرت شیخ رحمہ اللہ اس یتیم مسکین فقیر لڑکی کو جو ہے بہت بڑے سلطنت بادشاہ کے مالک حضرت ایوب رحمہ اللہ کے ساتھ نکاح زوجیت میں جو عقد فرما دیتے، دونوں کی نکاح ہوتی ہے۔ چند سال بعد آپ سے ایک فرزند پیدا ہوتا ہے جس کا نام ایوب رکھا جاتا ہے، تو صلاح الدین رکھا جاتا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ہاتھوں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صلیبیوں نے جو ہے 452 ہجری بمطابق 1099 کو بیت المقدس کو جو ہے مسلمانوں سے لے کے فتح کی، اور 92 سال تک جو ہے اس کے اندر جو ہے صلیبیوں نے حکومت کی۔ اور جب صلیبیوں نے بیت المقدس کو فتح کی تو تاریخ میں آتا ہے کہ بیت المقدس کے اندر جتنی بے حرمتی کی گئی، مسلمانوں کے ساتھ جو خون کے ہولی کھیلے گئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے بچوں کو پاؤں سے پکڑ کے وہ جو ہے در و دیوار پہ مار مار کے شہید کیا گیا، اور بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کے خون سے اتنا بھر گئے کہ وہاں پہ گھوڑوں کا چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ لوگوں کے گھٹنوں کے برابر جو ہے مسلمانوں کے خون سے جو ہے پورا بیت المقدس بھر گیا۔ اتنے ظلم شفافیت کے ساتھ ان یہودیوں نے اور صلیبیوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا۔ مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے ایوب کے گھر میں صلاح الدین ایوب کے نام سے ایک ایسے مرد مجاہد، عادل، انصاف گار اور مسلمانوں کا ہمدرد اور عالم، متقی، پرہیزگار، تقویدار اللہ نے فرزند عطا فرمائے، جن کے ہاتھوں پہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو 583 ہجری بمطابق 1157 عیسوی کو جو ہے پورے 92 سال کے بعد جو ہے صلیبیوں کے ہاتھ سے آپ نے جو ہے اس بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس مرد مجاہد کے ہاتھوں پہ بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اس بیت المقدس